اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یالونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورهم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 118، 119 اور 120 تین آیتیں تلاوت ہوئی ہیں۔ ان میں اہل ایمان کو دوستیوں کے متعلق ضابطہ ارشاد فرمایا گیا ہے۔ انسان انس سے مشتق ہے، طبعی طور پر یہ مانوس ہوتا ہے، کبھی اپنے ماحول سے، کبھی گرد و پیش سے، کبھی اپنے ہم عمروں سے، کبھی کسی وجہ سے کسی سے دوستی تو کبھی کسی وجہ سے، کسی سے مفادات کی وجہ سے، کسی سے اس کی خوش اخلاقی کی وجہ سے، کسی سے اس کے کلاس فیلوز ہونے کا رشتہ، کسی سے پڑوسی ہونے کا رشتہ، کسی سے کوئی خونی رشتہ، پھر یہ دوستیاں لگا کے رہنا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مزاج میں رکھا ہے۔ جس طرح ہمارے لیے باقی کاموں میں حدود، قوانین، ضابطے مقرر ہیں، بھوک ہماری بنیادی ضرورت ہے لیکن ہمیں پابند کیا گیا کون کون سی چیز کھانی ہے، حلال کھانی ہے، حرام نہیں کھانی۔ پانی پینا، مشروبات، یہ ہماری بنیادی ضرورت ہیں۔ مشروبات میں کون سے مشروبات جائز اور حلال ہیں، دودھ اور شہد اور پانی، کون سے حرام ہیں، خون ہے اور پھر شراب ہے اور پھر اس طرح کی دوسری چیزیں۔ اسی طرح پہننے میں، اوڑھنے میں، رہنے بیٹھنے میں، تو دوستیاں لگا کے رہنا اور معاشرتی زندگی کو اچھا گزارنا، یہ انسانی بنیادی ضرورت ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ حدود مقرر فرما دی ہیں۔ ایک ہے معمول کا ایک دوسرے کو ملنا، ایک ہی دفتر میں ملازمت کرنے والے لوگ ایک دوسرے کو ملتے ہیں، ایک ہی بس میں سفر کرنے والے مسافروں کا ایک دوسرے سے کچھ دیر کے لیے واسطہ ہو جاتا ہے، یا دیگر کسی کام پہ، دکان پہ کئی گاہک کھڑے ہیں تو ایک ہی دکان پہ کئی گاہک جو ہیں کچھ دیر، ایک ہی ہوٹل پہ کئی کھانا کھانے والے۔ ایک ہے معمول کا ملنا، اس میں تو اسلام ہمیں حسن اخلاق کا پابند کرتا ہے، چاہے جو بھی ہمارے قریب ہے، ہمارے سفر میں، ہماری دکان پہ، ہمارے دفتر میں، ہمارے اسکول کالج میں، ہمارے ہسپتال میں، اس سے اچھے طریقے سے ملیں، یہ انسانیت ہے اور یہ اسلام ہمیں درس دیتا ہے۔ دوسرا ہے رازدار بنانا، اپنے معاملات کسی پر ظاہر کرنا، اس کے لیے کچھ آداب ہیں۔ ایک مقولہ ہے یا غالباً حدیث مبارکہ ہے، احبب حبیبک ہونا ما عسى ان یکون بغیظک یوما ما،
بے شک اپنے دوست سے محبت کر، لیکن اتنی محبت نہ کر کل اگر کسی وجہ سے وہ تجھ پہ ناراض ہو جائے یا تو اس پہ ناراض ہو جائے تو پھر تم ایک دوسرے کو اتنی کمزوریاں نہ دے چکے ہو کہ پریشان تمہیں ہونا پڑے۔ اسی طرح وَأَبْغِضْ بِغَيْظِكَ هَوْنًا مَا عَسَىٰ أَن يَكُونَ هَوْنًا مَا، کسی سے اگر دشمنی اور نفرت اور غیظ و غصہ آ بھی گیا ہے تو اتنی حد تک کر کل کو دوستی کا دروازہ کھلا رہے، کل کو یہ غصہ ختم ہو اور دوستیاں لگ بھی جائیں، تعلق اچھے ہو بھی جائیں تو دشمنی کے درمیان کیے گئے برتاؤ پر اتنا سر جھکانا نہ پڑے، یعنی حد اعتدال کرنا چاہیے۔ اچھے آدمی سے دوستی کرنی چاہیے۔ جلیس الصالح خیر من الوحدہ، تنہا رہنے سے اچھا آدمی دوست ہو یہ ٹھیک ہے، اور برا ہم نشین ہو، برا ساتھی ہو، جلیس السوء، تو الوحدۃ خیر من جلیس السوء، برے آدمی سے تو پھر تنہائی بہتر ہے۔ تو دوستی کرنا یہ حق ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ لیکن یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اپنے علاوہ کسی کو اپنا رازدان نہ بناؤ۔ یہ بطانہ کا لفظ جو ہے یہ بطن سے مشتق ہے۔ بطن کہتے ہیں عربی میں پیٹ کو، یعنی اپنی پیٹ کی جو بات ہے، اپنی مخصوص بات جو ہے وہ کئی حوالوں سے ہوتی ہے، گھر کے حوالے سے ہوتی ہے، اپنے دفاع کے حوالے سے ہوتی ہے، اپنے مال و اسباب کے حوالے سے ہوتی ہے۔ ان کو اتنا چھپا کے رکھو کہ اس کا رازدار تم اپنوں میں سے اس کے علاوہ اور کسی کو نہ بناؤ۔ یہ تم ایسا کرو گے تو تمہیں نقصان ہوگا۔ واقعہ یہ ہوا کہ حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قاصد بھی رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر حملہ کرنے کا ارادہ فرمایا، اس کی منصوبہ بندی شروع ہو گئی۔ آپ مکی مہاجر صحابی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے آئے تھے، لیکن آپ کے اہل خانہ بیوی بچے ابھی پیچھے مکے میں ہی تھے۔ جب آپ نے مسلمانوں میں یہ نقل و حرکت دیکھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارادہ مبارک سے واقف ہوئے کہ آپ مکہ کے متعلق سوچ رہے ہیں اور اپنی قوت اور طاقت اکٹھی فرما رہے ہیں، تو پھر حضرت حاطب بن ابی بلتہ نے مکہ جانے والی ایک بوڑھی عورت کو ایک خط دیا کہ یہ خط لے جا اور وہاں میرے اہل خانہ کو دے دینا کہ تم جلد از جلد مکہ چھوڑ دو، کیونکہ ہمارا پیغمبر کبھی اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے۔ اللہ کا حکم آتا ہے تو اس کے تحت وہ منصوبہ بندی فرماتے ہیں، اور اگر اللہ کا حکم نبی کے پاس آ گیا ہے کہ مکے پر چڑھائی کرو اور اس پر جاؤ اور اس کے کعبے میں اذانیں دو، میرے کعبے میں، اور اسے فتح کرو، تو یقیناً جب یہ فتح کریں گے جو بھی سامنے مزاحم ہوگا اسے نقصان ہوگا۔ یہ ایسا جنگی راز تھا جسے آؤٹ کیا گیا، انہوں نے اپنے بیوی بچوں کی محبت میں آ کر ایسا کیا۔ وہ بڑھیا جو خط لے کر جا رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اطلاع کر دی گئی کہ آپ کا ایک اہم خط جو ہے راز، وہ ایک بڑھیا لے کر جا رہی ہے، اس وقت وہ فلاں جگہ پر ہوگی، فلاں جگہ پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں چند نوجوانوں کا ایک قافلہ بھیجا کہ دوڑو، فلاں جگہ کے قریب تمہیں ایک اونٹ پر ایک بڑھیا جاتی ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، اسے لے آؤ، پڑھنا نہیں۔ وہ وہاں گئے تو عین اسی مقام پر جس کی تعیین آپ نے فرمائی تھی، وہاں وہ ایک بڑھیا مل گئی جو اونٹ پر بیٹھی سفر کر رہی تھی۔ اس سے پوچھا گیا تو وہ کہنے لگی ہاں میں مکہ جا رہی ہوں۔ تو وہ وفد جو قافلہ جوانوں کا جو وہاں پہنچا تھا، انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس ایک خط ہے وہ دے دو، وہ مکہ نہیں پہنچانا۔ تو وہ کہنے لگی کہ میرے پاس تو کوئی خط وط نہیں ہے۔ اس کی تلاشی لی گئی، سامان سے کوئی نہیں نکلا، اونٹ کے پلھان میں ہو وہاں سے کوئی نہیں نکلا، کجاوے میں ہو وہاں سے کوئی نہیں نکلا۔
ظاہری طور پر جو بھی اس کے سامان اثاثے تھے ان کو دیکھا گیا تو اس میں کوئی خط نہیں تھا۔ بڑھیا کو روک لیا گیا، قاصد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہاں سے حاضر ہوا، عرض کرنے لگا اللہ کے نبی وہاں سے تو ہمیں کچھ نہیں ملا۔ تو آپ نے پھر ارشاد فرمایا نہیں، خط اسی کے پاس ہے۔ وحی کا علم جو ہے وہ قطعی ہوتا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی۔ وحی کی روشنی اللہ کی طرف سے آئے ہوئے جو اصول، ضابطے اور اطلاعات ہیں اور معلومات ہیں وہ اتھینٹک ہیں۔ پھر اسے کہا گیا کہ خط تیرے پاس ہے تو دے دے، ورنہ ہم مجبور ہو جائیں گے کہ ہم تیری جامہ تلاشی کریں گے، یعنی تیرے ملبوسات اور کپڑوں کو اتار کے ہمیں دیکھنا پڑے گا خط کہاں ہے۔ جب یہ بات اسے کہے گی تو اس نے اپنے بالوں میں جو چٹیا بنی ہوئی تھی اس کے پیچھے سے ہاتھ ڈال کے بالوں میں سے ایک خط چھپا ہوا دے دیا۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، وہ قافلہ جو تھا اس خط کو لے کر واپس آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط پڑھا اور حضرت حاتب کو بلایا تو کہنے لگا اللہ کے نبی، انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی مجھے یہ تو یقین تھا آپ اللہ کے امر سے یہ فیصلہ کر کے وہاں جا رہے ہیں، فتح تو آپ کی ہوگی، میرے بیوی بچے وہاں تھے، وہ میں مجبور ہو گیا اپنے بیوی بچوں کی محبت میں، اور میں نے انہیں وہاں سے صرف اتنا کہا کہ آپ اس یہاں مکہ سے نکل جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر تم مزاحمت کر بیٹھو، یا تم سامنے آؤ یا اہل مکہ کو غلام بنا لینے کا حکم آ جائے اور تم پکڑے جاؤ اور غلام بنو۔ تم نے یہ اچھا نہیں کیا۔ اب کرنا کیا ہے حضرت حاتب کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ کسی نے کہا جی مجھے اجازت دیں اس کی گردن کاٹ دیں، کسی نے کہا مجھے اجازت دیں تو میں یوں کر دوں۔ حضرت حاتب اٹھے اور انہوں نے جا کے مسجد نبوی کے ایک ستون سے اپنے آپ کو باندھ دیا اور کہنے لگے میں چونکہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا مجرم ہوں لہٰذا میں یہاں کھڑا ہوں، مر جاؤں گا جب تک کہ اللہ کی طرف سے میرا کوئی فیصلہ نہیں آتا۔ میں تو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، مجھے تو اس اپنی غلطی کا پتہ نہیں تھا کہ یہ میں جسے معمولی سمجھا تھا یہ تو قومی نقصان تھا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آ گیا کہ اگرچہ یہ عمل اچھا نہیں تھا تم ان سے دوستیاں کرتے ہو، وہ تم سے دوستیاں نہیں کرتے۔ سورہ ممتحنہ میں اس کی پوری تفصیل ہے۔ اب اللہ نے ان کو معاف کر دیا، تب جا کے ان کو وہاں سے کھولا گیا اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ ضابطہ مقرر فرمایا۔ اس وقت بھی مسلم امہ جو پریشان ہے اور ہماری خلافت کو جو نقصان ہوا ہے، ہمیں غیر مسلموں سے اس حد تک ہم نے دوستیاں کی ہیں کہ ہمارے دفاعی معاملات کا ان کو پتہ ہے، ہماری افواج کے اہم مقامات ان کے علم میں ہیں، ہمارے اسلحے کے ڈپو ان کی اجازت کے بغیر نہیں کھلتے، ہمارے بجٹ کو وہ بناتے ہیں، ہم نے کتنے لوگوں کو ملازم رکھنا ہے، کتنے لوگوں کو نکالنا ہے، یہ ہمیں وہ بتاتے ہیں۔ ہم نے انہیں اپنے معاملات میں اتنا داخل کر لیا ہے کہ اب ہم جی نہیں سکتے، قدم نہیں اٹھا سکتے ان کے بغیر۔ ہم اپنے ملک کی رعایا پر اپنے بھائی بندوں کے ساتھ ان کی اجازت کے بغیر کوئی برتاؤ نہیں کر سکتے۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا ہماری اسمبلی میں ایک قانون پاس ہوا ہے FTF کے نام سے، فٹیف کے نام سے، جس میں مساجد، مدارس پر اور دیگر وقف شدہ املاک پر ایک ایسا قانون بنایا گیا جو مستقبل میں ایک زہر قاتل اور اسلام دشمنی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر عوام یہ چاہیں اور حکومت یہ سمجھے کہ یہ مسجد اتنی بڑی بنی ہوئی ہے اور نمازی تو تھے اس میں 100 اور یہاں رہنے کی جگہ کھڑے ہونے کی ہے 1000 کی، تو باقی یہ 900 کی جگہ کیا ہے، یہاں ایک کمرہ ڈسپنسری کا بنا دیں، ایک کمرہ یہاں ہم جو ہے کوئی سکول کا بنا دیں، ایک کمرہ پولیس چوکی کا بنا دیں، ہیں جی، اسے جو ہے نا کسی اور استعمال میں لے آئیں۔ یہ خام خواہ اوپر کی منزل یوں رکھی ہوئی ہے، یعنی وہ چاہیں تو وقف شدہ املاک کی حیت بدل دیں، چاہے تو اسے اپنے قبضے میں لے لیں، چاہے وہاں سے راستے نکال لیں،
چاہیں تو ہسپتالوں کو سکولوں کو پارکوں کو مسجدوں کو کوئی اور چیز میں تبدیل کر دیں۔ یعنی وقف شدہ املاک پر ایسا حملہ ہے کہ جس سے ہم بہت ساری اپنی اخلاقی اور اپنی مذہبی آزادی کے جو ہے وہ اب ہمارے اختیار میں نہیں رہے گی کہ ہم ویسا کر سکیں۔ اب کسی کو یہ حق ہی حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس میں واضح لکھا ہوا ہے، جو بات آج ہمارے درس کے متعلقہ ہے وہ یہ ہے، اوپر سطروں میں نے وہ بل کا متن اردو ترجمہ پڑھا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بل ہمیں FTF والوں نے بھیجا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم تمہارے لیے مزید مراعات تب دے سکتے ہیں جب تم یہ بل پاس کرو، لہٰذا ہمیں اپنے ملک کی معیشت کے لیے بل کو پاس کرنا اہم ہو گیا ہے کہ اسمبلی میں بل پیش کیا جا رہا ہے، اس کو پاس کیا جائے۔ اور وہاں بیٹھے اقتدار کے پجاری جنہیں کوئی ادراک نہیں، یا ادراک ہے تو عمدن وہ ان کے اتنے دوست بنے ہوئے ہیں کہ انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اور اس پہ دستخط کر دیے، لو جی یہ بل پاس ہو گیا۔ لیکن اب علماء انہیں دیکھ رہے ہیں، دانشور دیکھ رہے ہیں، وکلاء دیکھ رہے ہیں، آئینی، قانونی، مذہبی حوالے سے، معاشرتی حوالے سے اس کو اب دیکھا جا رہا ہے۔ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ لیکن وہ بل بے شک ایک خرید کی ہوئی اسمبلی سے پاس تو ہو گیا ہے، لیکن پاکستانی عوام اسے عملاً ریجیکٹ کر چکے ہیں، اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو بس آیتوں کا ترجمہ میں عرض کر دیتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اے ایمان والو تم اپنا رازدار اپنوں کے علاوہ کسی کو نہ بناؤ، لا یعلونکم خبالا، تمہیں وہ نقصان دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے، جب بھی موقع ملے گا تمہیں نقصان دیں گے۔ ودوا ما عنتم، وہ تو چاہتے ہیں کہ تمہیں مشقت میں ڈال دیں، تکلیف میں مبتلا کر دیں۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کے منہ سے ان کا بغض کئی مرتبہ ظاہر ہو چکا ہے۔ اب منہ سے کئی مرتبہ کیسے ظاہر ہو چکا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق زبان درازی کرتے تھے، عجیب و غریب جملے بولتے تھے، کبھی کہتے یہ قرآن درست نہیں ہے، انہیں جوانی میں نستورہ راہب ایک ملا تھا، اس نے ان کو پڑھایا، وہ اس سے آپ نے حاصل کر کے لکھا۔ کبھی ان کے متعلق کیا کہتے تو کبھی ان کے متعلق کیا کہتے، کبھی مسلمانوں کو کہتے غرہ ہؤلاء دینہم، مسلمان بڑے مست گئے ہیں بے اپنے دین کی وجہ سے، کبھی ان پر اور الزام تراشیاں کرتے تھے۔ تو وہ مسلمانوں کے متعلق جو کچھ زبان سے زہریلا مواد نکالتے تھے وہ ظاہر ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو ان کے سینوں میں دشمنی، اسلام دشمنی چھپی ہوئی ہے وہ اس سے بھی بڑی ہے۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم اپنی باتیں تمہیں کھول کھول کر بتا رہے ہیں، اگر تمہارے اندر عقل ہے تو ان کو سمجھ لو۔ اب اللہ کی باتوں کو سمجھنا عقل کی دلیل ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ سمجھنا بے عقلی کی دلیل ہے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر تم میں عقل ہے تو ان کو سمجھو۔ ارشاد فرمایا ہا انتم اولائی، ہاں تم تو وہی ہو نا، تحبونہم، ان سے محبت کرتے ہو، لیکن ولا یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں کرتے، وتؤمنون بالکتاب کلہ، تم تمام کتابوں کو مانتے ہو، تورات، انجیل، زبور، قرآن، لیکن وہ اپنی کتاب کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اس قدر منافق ہیں جب تمہیں ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب علیحدہ ہو جاتے ہیں، عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، غصے کی وجہ سے اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں۔ یہ محاورہ بھی ہے، اور کبھی کبھی حسرت میں بندہ جب کوئی نقصان ہو جائے یا کوئی کام کرنا چاہے اور کر نہ سکے تو اپنی ہتھیلیوں کو کاٹتا ہے، ہاتھ کے پشت کو کاٹتا ہے، انگلیاں منہ میں چباتا ہے غصے، تو یہ تمہارے اوپر غصہ کرتے ہیں، ان سے بنتا کچھ نہیں۔ جب ایسا کریں، قل، اے میرے پیغمبر فرما دینا، موتوا بغیظکم، اسی اپنے غصے میں مر جاؤ، تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اب کوئی کہے جی آپ خامخواہ الزام لگا رہے ہو، وہ تو ہمارے کھرے سچے سچے دوست ہیں، اللہ نے فرمایا میں سینوں کے راز جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔
ان اللہ علیم بذات الصدور، تم ان کی ظاہری چاپلوسی کو دیکھ رہے ہو، ان کی باطنی کیفیت سے میں واقف ہوں، سینوں کے راز میں جانتا ہوں۔ آخری آیت، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی نیکی آ جائے تو وہ اس پر بڑے اداس ہو جاتے ہیں، ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں کہ مسلمانوں کو یہ فتح کیوں ہو گئی، ان کو یہ نفع کیوں ہو گیا، ان کو یہ اقتدار کیوں مل گیا، ان کی قوت کیوں مضبوط ہو گئی۔ تمہیں اگر کوئی خیر کی چیز تمہارے پاس آ جائے تو بھلائی والی چیزوں پر یہ غمگین ہو جاتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر تمہیں کوئی دکھ آ پہنچے، آزمائش آ پہنچے تو پھر یفرحوا بہا، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہوا ہے نا، ان کے ساتھ یوں کر رہے تھے، کسی کی نہیں مانتے تھے، بڑے اچھل اچھل کے باتیں کرتے تھے، تو جملے کستے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ اب اللہ نے اس کیفیت میں ہمیں کس بات کا پابند فرمایا؟ یہ آخری جملہ ہے اس آیت کا، وَإِن تَصْبِرُوا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کی ان دل آزار باتوں پر صبر کیے رکھو، وَتَتَّقُوا، متقی بنے رہو، اللہ کا خوف رکھو، لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تمہارے تقوی کی برکت سے، تمہارے صبر کی برکت سے ان کا مکر ذرہ برابر بھی تمہارا نقصان نہیں کر سکتا۔ ان کی یہ حیلے بازیاں اور ان کا مکر تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ تو آج بھی ہمارے ادارے محفوظ رہ سکتے ہیں کس صورت میں؟ صبر کیے رکھو اور تقوی اختیار کیے رکھو۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ لوگ کرتے ہیں اس کا خوب احاطہ کرنے والے ہیں، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں مسائل سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔